وقت مسکراتے رہتے ہیں. جب آپ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی آپ نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ذکر کیا, آگے سے انہوں نے کیا رسپانس دیا؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح مسکرائے؟ یہ بالکل میں نے بڑا اس سے دو ٹوک اور واضح انداز میں بات کی. میں نے کہا فیلڈ مارشل صاحب ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں, کیونکہ آئین پاکستان کے تحت میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, میں نے کوت لیا ہے, میرا یہ بلیف ہے اور میری یہ پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے عوام سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ ایک پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں. جب انڈیا کی جنگ لگ رہی تھی, جب انڈیا نے ہم پہ جنگ مسلط کی, تو جو ہمارے ڈفرینسز تھے, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ہمیں گولیاں ماری گئیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسپیشل سیٹس میں جو ہے وہ وڈے کلی مانے گئے, اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, جو کہہ سکتے ہیں آپ. ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو سائڈ لائن پہ رکھ کے ہم نے پاکستان کی جب باری آئی تو ہم نے مردانہ وار افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہماری جو ایفیلیشن پاکستان کے ساتھ ہے, کسی چیز کی وہ محتاج نہیں ہے, کسی عہدے کی, کسی لالچ کی, کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. اور ہم نے وہ ثابت کر کے دکھایا. اور وہی لوگ جو نالاں رہتے تھے سوشل میڈیا سے, جب انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا اور پاکستان کی جنگ لڑی, تو ہمارے ایک ادارے کو, اسٹیمڈ ادارے کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل واریئرز ہیں. تو میں نے کہا جناب دیکھیں کہ ہم نے انڈیا کو شکست فاج دی, ایک ہارمنی پیدا ہوئی پوری دنیا میں. اب جناب دیکھیں, اب دل بڑا کریں. میں نے کہا چیف صاحب اب دل بڑا کریں. قرآن ایک ہے, اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, پاکستان ایک ہے, جھنڈا ایک ہے. اس نیشنل ہارمنی کو بڑھانے کے لیے اب جیل کے دروازے کھول دیں. سیاستدان جو ہم سیاست کرتے رہیں گے, دیکھیں نا جی, یہ ہماری کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. یہ کوئی فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ تنقید ہو رہی ہے یا فلاں ہو رہی ہے, کوئی یہ نئی بات ہے. کیا جواب آیا؟ جواب کیا ملا سر؟ جواب چیف صاحب خاموش رہے. مسکرائے آپ؟ چیف صاحب خاموش رہے. چیف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. مفتی خیل صاحب آپ پارٹی کے ہارڈ کور ورکر ہیں, آپ خان صاحب کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. خان صاحب نے ان کو ذہنی مریض کہا, انہوں نے ان کو ذہنی مریض کہا. کون آپ کو لگا کہ ذہنی توازن کس قدر آگے بڑھنا چاہیے, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں ایسکلیشن کا قائل نہیں ہوں. میں جذبات کی رو میں بہ کے کوئی ایسی بات کرنے کا قائل قطعاً نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے, عمران خان جو ہے پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہا ہے, پاکستان کا اہم ترین, وہ اس کے پاس اٹامک پاور کی جو ہے ان کے ہاتھ میں رہی ہے. دوسرا جو عہدیدار ہے وہ پاکستان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے جہاں سے بھی ہے وہ بات ایسی ہونی چاہیے جو ڈگنیفائڈ ہو, جو ہماری ایسٹرن اور روایات ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے. خان صاحب نے آپ کے اس عمل کو کوئی خاص پسند نہیں کیا, آپ لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کا لقب دیا, کیا کہیں گے سوال؟ یار میری بات سنو, میں پٹھان ہوں, خوددار آدمی ہوں, میں بے لوث انسان ہوں. میرے سے پی ٹی آئی 18 کے الیکشن میں 85,000 ووٹ سے ہار گئی. میں آزاد جیت کے آیا. لوگوں کے گھر ہیلے جاتے تھے. میں نے کہا میرے گھر ہیلے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے ہیلے والے کون تھے. یہ تو بہانہ تھا کہ کون جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے گھر میں ہیلے مالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں نے عمران خان کا ساتھ دیا, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا. نہ میں نے کوئی کسی قسم کا لالچ کیا نہ کچھ کیا. جب خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلی سے ریزائن کر رہا ہوں تو چند لوگوں میں شامل ہوں جنہیں سب سے پہلے ریزائن کیا. تو اس وقت مجھے بھائی لوگ بھی اور بڑے بڑے یہ وزراء جو ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, مجھے وفاقی وزیر بنانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نو ناٹ ایٹ آل. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ہم خون راگ کا دریا کراس کر کے آئے ہیں. آج جو ہم کھڑے ہیں, جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہم پہ زج کیا گیا, میرے بھائی کو جیل میں ڈالا گیا, میں 2 سال تک جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا. میرا بڑے بھائی شہید ہوئے. شہید سے مراد میرے بڑا بھائی جو ہے اس کا دم گھٹ کے فوت ہو گیا جی. وہ ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف گھر میں نہیں تھا, وہ سائڈ پہ تھا, وہ در بدر کی, اس کا جب دم میں نہیں جا کے گھر کے دروازے کھولے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ, ہر کسی کو پتہ ہے کہ ثناء اللہ مفتی خیل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا قائل ہے.
میں شریف اور فقیر آدمی ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا جو کردار ہے 2002 سے اسمبلی میں کھلے کتاب کی مانند ہے. اگر میں ڈکیت ہوتا, میں چور ہوتا, میں منشیات فروش ہوتا, میں کسی قسم کی اس میں انوالومنٹ ہوتا, میں یہاں کھڑا نہ ہوتا اس قد کے ساتھ میں کھڑا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے. آپ اپنی مرضی سے گئے تھے, آپ کو بھیجا گیا تھا اس میٹنگ میں NDU میں؟ نہیں, میرے خیال میں وہ NDU آپ کو پتہ ہے یار, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی جو ہے یہ 27 اس کی ورک شاپ تھی. اس سے پہلے جو 13 کی اسمبلی تھی اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جوائن کیا, 18 کی اسمبلی میں بھی جوائن کیا, ایون پچھلے سال بھی گئے تھے. اس میں کوئی ہماری پارٹی کی کوئی مخصوص ہدایات نہیں تھی کہ آپ نے جانا یا نہیں جانا, اور اس میں اپنی خوشی سے گئے تھے. اس قسم کے کوئی یہ میرے خیال میں ریکمنڈیشن جو تھی جو یہ کوئی اپریل مئی میں ہوئی تھی, تو اس کی باری میرے خیال میں اب آئی. تو میں جو جواب دے رہا ہوں, میں آپ کا سوال کا جواب آ رہا ہے. آپ جتنے میرے سوال کرتے جائیں گے تو میں جواب میری ایک ہی ہوگا. صاحب یہ بتا دیں کہ میرے چھوٹے ہیں نا, میں لبرٹی لے سکتا ہوں. دن گزرا آپ کا پارلیمنٹ کی راہداریوں میں؟ ماشاءاللہ فرسٹ کلاس, پرسکون, A1, ٹھہراؤ, بردباری اور کیا کہتے ہیں سکون. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سکون اس لیے ہے کہ ہم آئین چاہتے ہیں, ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. جو پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ان کو سکون ہی ہوتا ہے. میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد آپ بڑے سکون میں دکھائی دے رہے ہیں, بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں, بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے, میں ہمیشہ بچت ہو گئی ہے. گور خان, میں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, میرا ایمان ہے کہ موت کا دن اور ذلت کا دن اور یہ مشکلات پریشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لوگوں کو آزماتا ہے. وہ میرا جو کردار روز روشن کی طرح میں روز روشن کی طرح یہاں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو ٹھہراؤ کی آپ نے بات کی, ہم یار کیا چاہتے ہیں, ہمارا کس سے کیا جھگڑا ہے بھائی, دشمنی ہے. ہمارے کو ہاتھ میں کلاشن کوپ ہے, ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے, ہم کو ٹینک بردار ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو, پاکستان ملک ترقی کرے, پاکستان آگے بڑھے, پاکستان کی سلامتی ہو. آپ کی پاکستان کی جو 67% یوتھ ہے, نوجوان ہے, وہ آپ کے پاس ٹکنگ بم ہے. وہ ٹکنگ بم کو آپ کیسے سنبھالیں گے, اس کی کیسے ان کی ریکوائرمنٹ کو کیٹر کریں گے. آپ کے سامنے جناب دیکھیں مہنگائی کے کیا حالات ہیں, بے روزگاری کے کیا حالات ہیں, آپ کی معیشت کے کیا حالات ہیں. ہم تو پریشان اس لیے ہوتے ہیں, ادروائز کوئی پریشانی نہیں. جو IMF کی جو رپورٹ آئی ہے, IMF کی رپورٹ نے پہلے اگر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بات کی ہے, یا پوزیشن کے لوگوں نے یہ بات کی ہے, یا یار یہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, یہ تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں. لیکن وہ ہم نے نہیں کہا, وہ کس نے کہا, IMF نے کہا. IMF نے کہا پہلے ہم کہہ دیتے کہ آپ نے جو چینی جو ہے وہ آپ نے جو چینی جو آپ نے ایکسپورٹ کروائی, پھر امپورٹ کروائی, پھر آپ نے اس پہ پیسے کمائے, آپ نے اس کو مافیا کو پالا, پھر اس سے پہلے آپ نے گندم میں مافیا کو پالا. بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ سے حکومت نہیں ہے, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. صلاحیت نہیں ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ کی صلاحیت نہیں ہے, آپ کام 47 والے ہیں, آپ انسٹارڈ ہیں, آپ کام نہیں کر سکتے. یہ بتائیں کہ آپ عبداللہ خان میں دیکھ رہا ہوں تو غائب ہوتا ہے, میری آنکھیں 6 ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. مستی کھیل صاحب